بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ایک بار ضرور پڑھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3000 کا لشکر تیار کر کے موتا کی جنگ کے لیے بھیجا، جبکہ رومی فوج کی تعداد 1 لاکھ کے قریب تھے۔ آپ نے فرمایا کہ فوج کی سپہ سالار اور حضرت زید بن حارثہ کو بنایا اور فرمایا وہ شہید ہو جائے تو سپہ سالار حضرت جعفر تیار ہوں گے، اگر وہ بھی شہید ہو جائے تو سپہ سالار حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ ہوں گے، اگر وہ بھی شہید ہو جائے تو مسلمان جیسے چاہے اپنا سپہ سالار منتخب کر لے۔ میدان جنگ میں سب نے اچھی بہادری کا مظاہرہ کیا اور اپنے سے تقریباً 66 گنا زیادہ فوج۔ جب مسلمانوں کے منتخب سپہ سالار سب شہید ہو گئے تو مسلمانوں نے آواز دی، کون اب اس جھنڈے کو اٹھائے گا؟ سب نے آواز دی، جھنڈا اب خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو دے دو۔ حضرت خالد بن ولید نے سپہ سالاری سنبھالی اور مسلمانوں کی قیادت کی۔ 7 روز تک یہ جنگ جاری رہی اور مسلمانوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ حضرت خالد بن ولید نے اپنی جنگی مہارتوں سے 3000 فوج کو 1 لاکھ فوج سے لڑایا۔ آخر کار رومی فوج بھاگنے پر مجبور ہو گئی۔ اس جنگ میں حضرت خالد بن ولید کے ہاتھوں سے 8 اور بعض روایات کے مطابق 9 تلواریں ٹوٹے۔ واپسی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو سیف اللہ کا لقب دیا، جس کے معنی اللہ کی تلوار۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے جتنی بھی جنگیں لڑے سب میں فاتح رہے۔ آپ کے جسم کا ایک حصہ بھی تلوار یا تیر کے زخم سے خالی نہیں تھا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ غزوہ موتا کا سب حالات اور واقعات بیان کروں، لیکن یہاں پر لمٹ ختم ہو جاتی ہے، اس لیے مختصر بیان کر دیا۔ اگر کوئی غلطی ہوئی ہو تو مہربانی کر کے میری اصلاح کر دے۔ جزاک اللہ۔